ایک پتنائی مہاورہ منسانہ پیش خدمت ہے، عرض کیا ہے ہائے میں مر جاں ماں سد کے جائے، کتیریا پترا وغیرہ صدیوں سے چلے آتے زنانہ محاورے ہیں۔ کتیریا پترا کو گلی میں مختلف اشکال ملی ہیں، ہاں البتہ باقی دو میں شخصی اور تقریباً ہر ماں خاتون کے تکیہ کلام تک محدود رہے ہیں۔ باغ پری بچوں کے حوالہ سے اس قسم کی بولیاں بولتی چلی آتی ہے۔ ایک دن مجھے خیال گزرا گلی میں خاتونی تکیہ کلام کو گھر میں بھی روایت کیا جائے۔ میں تاڑ میں رہا کہ کب لڑکا یا لڑکی کوئی شرارت کرتی ہے تو اسے کتی دے پترا یا کتی دیتی یہ کہتا ہوں۔ ایک بار بلا رد عمل معاملہ ہو گیا، اسے تکیہ کلام بنانا چندہ مشکل نہ ہوگا۔ میری خواہش تھی کہ لڑکا ہی ٹارگٹ میں آئے، کیونکہ میں نے اپنی بچیوں کو کبھی کچھ نہیں کہا۔ پتہ نہیں کیسا نصیبہ ہو گیا، ماں باپ کے گھر میں ہی سکھ سکون ملتا ہے۔ میری خواہش پوری ہوئی، منزلہ گرفت میں آیا اور خاتونی محاورے کے گھر میں رواج پانے کی خواہش کا تلخ تجربہ ہوا۔ وہ شرارتیں کرتا ہوا اچھل کود رہا تھا کہ گر گیا، بری چوٹ آئی۔ میں پھرتی سے اٹھا، خیال گزرا موقع ہے محاورہ آزمایا جائے اور اس کا رد عمل بھی دیکھا جائے۔ میں نے اٹھتے ہی اسے کتی دے پترا دیکھتے نہیں تو چوٹ آ گئی ہے کہا۔ یقین مانیے میں نے چور آنکھوں سے بھی بھاگ پری کی طرف نہ دیکھا۔ جب کوئی بچہ گر جاتا ہے اس کا بھی رد عمل یہی ہوتا ہے۔ میں نے کوئی الگ سے نہ کیا تھا، یہ بچہ برابر روئے جا رہا تھا۔ اس کو پوچھنے اور دیکھنے کی بجائے مجھ پر بس پڑی کہ اب میں کتی ہو گئی ہوں، میں ہی زیادہ بولتی ہوں، تمہاری ماں کم بولتی ہے، تمہاری بہن کی تو گھس بھر کی زبان ہے، انہیں تو تم نے کبھی کتی نہیں کہا۔ دیر تک بلا تھکان بولتی رہی اور میں بھیڑ بنا بیٹھا رہا۔ کچھ میں بھی کہتا تو سارا دن بننے تھا۔ پھر اس نے برقع اڑا اور میٹے جانے کی تیاری کرنے لگی۔ میں نے بڑی محنت سماجت کی، لیکن وہ نہ مانی، آخر وہ جا کر رہی۔ آج اس کو گئے 20 دن ہو گئے، 2 بار لینے گیا ہوں لیکن وہ نہ آئی۔ اب صبح سویرے اٹھتا ہوں، بچوں کو اسکول کے لیے تیار کرتا ہوں، انہیں رخصت کر کے دکان پر بیٹھ جاتا ہوں۔ بچے اسکول سے سیدھا دکان پر آ جاتے ہیں، انہیں لے کر گھر آ جاتا ہوں، ان کے ناشتے پانی کا بندوبست کرتا ہوں۔ گویا بھاگ پری کی ذمہ داری بھی اچھی بری مجھے ہی نبھانا پڑ رہی ہے۔ ایک بار اس نے کہا تھا میں چلی گئی تو ہی تمہیں میری قدر پڑے گی۔ اس کے جانے سے میری جیب اور کان سکھی ہیں، لیکن لیبر کے اضافے نے تھوڑا نہیں کافی پریشان کر رکھا۔ اس تجربے کی بنا پر میں یہ کہتا ہوں کہ پتنائی محاورے کو گھر میں رواج دینے کی بجائے ان کا پتنی تک ہی محدود رہنا ہی گھریلو لیبریائی حیات سے بچا جا سکتا ہے۔ سوچا تھا کہ اگر برداشت کر گئی تو اس کے بولنے پر یا دن بھر کی تھکان اور محاوروں کے استعمال سے کچھ نہ کچھ تو کام کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ یہ بھی ایک طرح سے میری تھکان اور غصے کا کٹار سے انشراح ہوتا، مگر ایسی قسمت کہاں کہ میری خواہش کو بھی تکمیل کا مزہ مل جاتا۔ اب مجھے پتہ چلا کہ میں دانستہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہا ہوں۔ اس کا عمل کتنا دوہرا تھا کہ اپنے ہی عمومی کہے گئے کہ دہرانے کو گل سے لل بنانے پر اتر آئی تھی۔ شکریہ جناب۔